پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی اس وقت معاشی صورتحال اور خاص طور پہ معاشی صورتحال میں. آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. چونکہ دہشت گردی کا سامنا ہے اور ایک نئی لہر دہشت گردی کی اس وقت چل پڑی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سب سے زیادہ معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی براہ راست ہٹ ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑا کنسرن ہے ہماری عسکری قیادت کے لیے بھی. خان صاحب نے اس چیز پہ بھی آج بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. نصرت بھائی صاحبہ, خان صاحب بتا رہے تھے کہ جب ٹی ٹی پی نے جب مداخلت شروع کی تو ہم نے اس پہ توجہ دلانے کی کوشش کی, چونکہ ہمارا یہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے تقریباً 2600 کلومیٹر کا, یہ بلوچستان کی بات کریں یا کے پی کی بات کریں, براہ راست پشتون آبادی ہے, جڑے ہوئے ہیں, ادھر ادھر رشتہ داریاں ہیں, آنا جانا ہے, تو یہ چیزیں ہٹ ہوئی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیزی آ گئی ہے, اور اس وقت عسکری قیادت آج ذرا 2 دن چلتی رہی کور کمانڈر کانفرنس, اس کے بعد بڑے سخت اس کے اوپر فیصلے بھی لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس دہشت گردی کا قلعہ کما کریں گے, ظاہر قربانیاں بھی ہم نے دیں بہت بے تحاشا, لیکن اس وقت سب سے دہشت گردی سے بھی زیادہ ہمیں جو خطرہ ہے وہ معاشی دہشت گردی سے ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا ایک ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کسی بھی سٹیج پہ. تو اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے کہ کیسے ہم اس سے چھٹکارا پائیں گے؟ چونکہ فوج سرحدوں پہ لڑتی ہے, اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے, اس کے پیچھے حکومتیں کھڑی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے پولیٹیکل لیڈرشپ کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں آپ کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں مجھے بتائیے. جو آتے ساتھ ہی جو $18 ارب ہم نے ریزرو میں جمع کیے تھے, پینی پینی ایک ایک جمع کر کے, جی کہ جی خان صاحب کبھی بھی اپنے لیے جہاز لے کے نہیں جاتے تھے کہ ہم ایئر فورس 1 لے کے جا رہے ہیں, اور وہ اپنے ساتھ کارواں لے کے جائے, وہ نارمل جہاز میں سفر کرتے تھے, اور ان کے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنا کرایہ خود دے کے جاتے تھے. پھر وہ وہاں جا کے باہر جہاں بھی جا رہے ہیں وہ یا تو ایمبیسی میں کر رہے ہوتے تھے, یا ہمارا اگر ہوٹل ہے جیسے روز ویلٹ کا وہاں پہ ٹھہر رہے ہوتے تھے. 2019 کی بات بتا رہی ہوں, جب وہ یو این سے اسپیچ کر رہے تھے اس وقت میں بھی تھی, میں بھی روز ویلٹ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی, اور اوپر والی کسی منزل میں تھے. جی تو وہ خرچے کو کم سے کم کر کے ہم 8 سے 18 ارب پہ پہنچے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی 2 ہفتوں میں واپس ہم 8 ارب پہ آ گئے. اس وقت 7 ارب یا 6 ارب کچھ ہے, اس لیے کہ وہ چائنا کا اور سعودی عرب کا پیسہ ہے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس پیسے کو آپ خرچ نہیں کر سکتے, اس لیے وہ ابھی تک موجود ہے وہاں پہ, ورنہ وہ بھی ابھی تک یہ کھا پی چکے ہوتے. میں نے جس طرح بتایا ہے آپ کو, پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ جو بہت ہی عظیم انسان ہیں, جو ٹھیک, ایک پیسے کی نوکری کبھی نہیں کی اور ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے, وہ وزیر خارجہ بن گئے, اور جس دن سے بنے اس دن پاکستان میں صرف وہ ٹہلنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر ٹھیک. چلے جاتے ہیں. لیکن نصرت بھائی 1 صاحبہ, ارب 75 کروڑ روپیہ خرچ کر چکا ہے وہ آدمی. مجھے بتائیے, جو ملک جس کے وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آپ کو آٹا دلاؤں گا, وہ ملک کا وزیر خارجہ 1 ارب 75 کروڑ روپے ٹھیک ہے خرچ کر چکا نصرت ہے. بھائی صاحبہ, یہ پچھلے ساری دنوں بات احساس کی ہے. جی دیکھیں جی بالکل ٹھیک احساس کی, ٹھیک کہ احساس. اگر آپ کو اپنے عوام کا احساس ہی نہیں, اگر آپ کو اپنے ملک کا احساس نہیں ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ملک کو ہم ترقی دیں گے تو آپ ہی کو تو فائدہ ہوگا, آپ ٹھیک, ہی تو اس سے اس کے نصرت بھائی حکمران صاحبہ, بنتے وہ ہیں, جو آپ ہی تو اس سے کمائیں گے. وزیر خارجہ پہلے جہاں بھی کماتے رہے ہیں, بعد میں بھی کمائیں گے, لیکن یہاں پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے, چاہے وہ فضل الرحمان ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یا باقی جتنی پارٹیاں ہیں, وہ سب صرف اپنے مفاد کے لیے کہ ٹھیک ہمیں ہے. منسٹری مل لیکن جائے, نصرت بھائی ہمیں صاحبہ, اتنا آپ مل جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے, کل جہاں بلاول بھٹو کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے وائٹ ہاؤس کی سازش نہیں بلکہ بلاول ہاؤس کی سازش سے آپ کی حکومت کا خاتمہ کیا, جس صوبے میں تو وہ بالکل موجود صحیح تھے, کہہ رہے تھے, وہ حکومت پہ آنے سے پہلے وہ جس نیو صوبے میں یارک موجود تھے وہ نصرت بھائی چیف صاحبہ, منسٹر صاحب جا اس جا میں کے سیلاب سے وہ متاثرین لوگ آج بھی بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک ایشو جی. ہے, لیکن حل کیا ہے اس وقت؟ سیاسی لیڈرشپ ہی اکٹھی نہیں ہو رہی نا, کوئی اکٹھے ہوں گے, ایک جگہ بیٹھیں گے. الوی صاحب نے کوشش کی تھی, وہ اب کوششیں بھی رائیگاں نظر آ رہی ہیں. تو حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ان کا مقصد نہیں ہے, یہ ملک کو ڈبونے کے لیے آئے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کا مین مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ امریکہ آئے, ہم آپ کو پے کرتے ہیں اور اپنا اٹامک بام ہمیں دے دیں, اور اس کے بعد ہمارا حشر جو ہوگا, ادھر سے انڈیا ادھر سے اسرائیل حملہ کرے گا, اور ہم یوکرین کی طرح ہو جائیں گے, کیونکہ یوکرین سے بھی امریکہ ٹھیک, لے کے گیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. وہ کیا حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ ان کو دوسرے ویپنز دے رہے ہیں تاکہ آپ اور لوگوں کو ماریں, تاکہ آپ اپنے ملک کا اور ستیہ ناش کریں. ٹھیک, تو یہ ان کا مشن صرف یہ ہے
کہ ہم اس حد تک کر دیں، کیونکہ اسلامی ممالک میں صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے ایٹم بم. تو وہ اس دن سے ان کو کھٹک رہا ہے جس دن سے بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. پھر اس نے اسلامک سمٹ کانفرنس کی. آپ اس سمٹ کانفرنس کا حشر دیکھیں، ایک ایک بندہ جو اس میں شریک ہوا تھا کسی ملک کا سربراہ، وہ سب مارے گئے. ایک کو مار دیا انہوں نے، کسی ٹھیک ہے. ایک بندے کو نہیں چھوڑا. میں تو جی اب خان صاحب جب کھڑے ہو کے وہ خط لہرا رہے تھے تو یقین کیجیے پرویز خٹک اور اسد عمر سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے، اور میں نے ان سے کہا آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ بھٹو نے راجہ بازار میں خط ہلا کے کہا تھا کہ سفید ہاتھیوں نے خط بھیجا ہے، اور اس کے بعد ہم نے انجام دیکھ لیا. تو جب خان صاحب نے یہ والی بات کی تو اس کے بعد مجھے بھی پکا یقین تھا 100% کا کہ یہ ہوگا، کیونکہ یو ایس پہلے سپر پاور تھا، یو ایس اور رشیا. جب رشیا ختم ہو گیا تو یہ سپریم پاور ہو گئے. اب جو مرضی کریں، جیسا مرضی کریں، کوئی ٹھیک ہے. پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. ٹھیک، نصر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یاسین نظر صاحب ایک چیز جو میں نصر بھائی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی نہیں ہو رہی. ایک پوائنٹ پہ اگر اکٹھے ہو جائیں، الیکشنز کب کرانے ہیں، کیسے ہوں گے، ملک کو معاشی طور پہ کیسے اس ماحول سے نکالنا ہے، سنجیدہ کوششیں پچھلے دنوں ہمیں نظر آئی. لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ تو جو معاشی ایکسپرٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں پاکستان ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور جس طرح تیزی سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے کہ پوری قوم اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوگی تو نیچے قوم بھی اکٹھی ہوگی اس کے نیچے؟ یاسین صاحب. پہلے ایک جب پروگرام میں بھی تھا، میں آج بھی یہ بات جی کہتا جی ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. میں جس طرح میڈم الزامات کی بھرپور لگا رہے ہیں، میں اگر الزامات لگاؤں گا تو پھر یہ لوگ ناراض بھی ہو مقصد جائیں الزامات گے. بھی لگانا نہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی حل نکلے سر. جی میں تو لیگل وے میں بات کرتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے. پلیز. میرا سمپل یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب واقعی پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جس کے جو مشکل صورتحال ہے نکالنا چاہیے، کیونکہ پاکستان پہلے باقی معاملات بعد میں، ٹھیک ہے. بالکل ایسے. تو پھر میں مشورہ دوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیں، اور جو اپنا نقطۂ نظر ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کے، جو وہی پلیٹ فارم ہے آپ کا جس کے لیے پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہوا ہے. آپ کو اسی لیے نہیں بھیجا کہ بائیکاٹ کر کے گھر بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ سے تنخواہ لیتے رہے، پیسے آپ کے قومی خزانے میں جاتے رہے، اور باقی آپ دنیا بھر کی باتیں کرتے رہے. ٹھیک. تو میرے نزدیک پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے. پاکستان ان کے دور حکومت میں بھی مشکل صورتحال میں دو چار تھا، آج بھی دو چار ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں، رائٹ. جی جی. لیکن اس مشکل صورتحال کو نکالنے کے لیے جس طرح آپ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جانا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ 8 مہینے کا پیریڈ جو الیکشن کے باقی ہیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں، اپنی انا کو ختم کریں، پاکستان کی بقا کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، پارلیمنٹ میں جا کے کوئی حل ڈھونڈیں کہ ہم پاکستان کو کرائسس سے کیسے نکال سکتے ہیں. جی. آپ یہ فوراً کہتے ہیں کہ جی ہم ان چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں. پھر جب آپ کی چوریوں کی بات آتی ہے تو آپ اپنے ذکر ہی نہیں کرتے. اربوں روپے کی پراپرٹی خاتون ابل لے گئے باہر سے تو وہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ کی بہن 60 ارب کے لیے امریکہ چلی گئی، اس کا کوئی بات نہیں کرتا. گڑیاں بیچ کے کھا رہے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں الزامات کا یہ سلسلہ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیوں کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک. یس صاحب اس میں ایک چیز اور ہے بڑی امپورٹنٹ، ضمن میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو پولیٹیکل تھنک ٹینکس ہیں پارٹیز کے، وہ اس پہ سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے کہ تمام جو لیڈرشپ ہے ہوتا ہے ایکسٹریم پوائنٹ لے رہے ہیں، جس طرح خان صاحب ایکسٹریم پوائنٹ لے رہے ہیں یا مریم بی بی یا نواز شریف صاحب ایکسٹریم پوائنٹ لے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پیچھے تھنک ٹینک بات کرے، وہ آگے لے کے چلیں چیزوں کو. میں جو بات کر رہا ہوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کا جو تھنک ٹینک ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم سب بیٹھ جائیں. پلیز دیکھیں، جی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، رائٹ. آپ الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ پریشر بلٹ اپ کرتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں ہماری مدد کرو، ٹھیک، کبھی کہتے ہیں اس طرح ہم نے 3-4 سال جو حکومت کی ہے باجوہ کی وجہ سے کی ہے. باجوہ کے جانے کے بعد کہتے ہیں جی باجوہ نے تو ہماری تباہی کر دی ہے، برباد کر دیا. آپ حکومت سے ہٹ کے تو باجوہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کرنے میں باجوہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو 4 سال تک آپ نے باجوہ کو برداشت کیوں کیا؟ سر یہ تو آ گیا، لیکن آپ کی نظر میں ابھی حل کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کوئی رول ادا کر سکتی ہے یا پارلیمنٹ کر سکتی ہے؟ نہیں،
عدلیہ کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف مت دیکھیں. ٹھیک بہتر یہی ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف مت دیکھیں. ٹھیک آپ کس طرف دیکھیں؟ پاکستان کی طرف دیکھیں. پاکستان کی طرف دیکھیں. اور پاکستان جس طرح یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں جی جی کہ پاکستان کرائسس میں، ٹھیک ہے، جی معاشی طور پر ہم تباہی بربادی کی طرف سے آج سے نہیں ہے، شروع سے چلے شروع آ سے رہے ہیں. لگ رہا ہے ایکسٹریم ہو گیا معاملہ. جی اور ایکسٹریم کیسے ہوا؟ ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے قرضے کتنے اٹھائے، یہ خود بتا دیں گے. ٹھیک کتنے ہزار ارب کا قرضہ اٹھایا ہے آپ، اور اس کا آگے پریکٹیکلی کام کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ باتیں کرنے کی باتیں بڑی باتیں کرنا بڑے آسان ہے. انہی کا جو میں حیران اس ملک کے کہ جو آدمی گورنر پنجاب تھا آج وہ ایڈوائزر چیف منسٹر کا بنا ہوا ہے. میں اگر گورنر ہو جاؤں تو میں کبھی بھی ایڈوائزر نہ بنوں سر. تو اچھا پھر آپ الزامات لگاتے ہیں کہ جی پھر وہ پیسے کا معاملہ شروع ہو گیا. تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی زیادہ کیوں بکتے ہیں، انہی کو لوگ کیوں خریدتے ہیں؟ یہ بات تو مسعود نون نے کہی رہی، پیپل پارٹی نہیں کہہ رہی کہ ہمارے آدمی بک یاسین رہے ہیں. صاحب چھنگا مانگا میں جب سب کچھ ہو رہا تھا تو تب تو پی ٹی آئی تھی بھی نہیں، تو سر وہ اس وقت کون لوگ بک رہے تھے؟ نہیں میں یہ کہتا ہوں نا جی جی کہ ان کو کہنا کہ اپنے بندوں کو سنبھال لینا بھائی. کیوں نہیں ان کے آدمی بکتے ہیں، ان کو سنبھال لینا. ٹھیک ہے. اگر ان کے میں نے جو دیکھیں سر ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو بات ہے آپ کی بالکل ویلڈ ہے، نہیں بکنا چاہیے، لیکن جو کوئی اگر بک بھی جائے تو ظاہر کوئی پارٹی کیسے سنبھالے؟ نظریے کے ساتھ خان صاحب کہتے ہیں کھڑے ہونا چاہیے، نہیں کھڑے ہوتے تو دکھ ہوتا ہے. نہیں آپ یہ بتا دیں جی جی کہ کیا ان کے دو وزیر خزانہ شوکت رین نے اور جو کے پی کے کا وزیر خزانہ ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کو نہیں لکھا کہ جی ان کو قرضہ نہیں دینا، ڈیفالٹ ہو جانے دو پاکستان کا؟ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں کیا؟ ہمدردی اس طرح سے ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک. کیا دو وزیر خزانہ نے نہیں کیا؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ جو میڈیا کے لوگ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ کیا دونوں وزیر خزانہ کا رول کیا تھا. تو وہ رول یہ ہے کہ میں آج اپوزیشن میں یاسین ہوں. صاحب دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا، بینظیر کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا نواز شریف نے، نواز شریف صاحب کے خلاف نون لیگ کے، اس میں کیوں جا رہے ہیں جو اس وقت بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ماضی کا حصہ بن گیا. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری لیڈرشپ اکٹھی ہو. اگر ماضی میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں نا سر. میں نے ایک جملہ بولا تھا آپ کے جی پروگرام کے حوالے سے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی انا کی جنگ ختم کر کے پاکستان کی جنگ لڑنی چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں. جی جی ہاں ان کو تکلیف ہے، ان کو فٹافٹ اقتدار نہیں ابھی تو اسمبلیوں سے بھی باہر آ رہے ہیں نا، اسمبلیاں تو ذرا استعفے بھی ایک ایک کر کے میں منظور تو ہوں گے. عرصہ دراز سے سن رہا ہوں سر بار. اچھا چلے ٹھیک ہے. یاسین صاحب کو تو پہلے راضی چلیں وہ معاملہ تھوڑا سا اور لمبا ہو گیا. یاسین صاحب لائن پہ رہیے گا. مذہب اللہ صاحب ایک چیز تو جو یاسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. پارلیمنٹ سے تو ظاہر پاکستان تحریک انصاف واپس جا رہی ہے، نکل رہی ہے. پنجاب اسمبلی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں 11 کو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. اگر تو اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز الہی صاحب نے تو فوری اسی وقت تحلیل کر دی جائے گی اسمبلی. کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. آپ نے کہا تھا معاملہ عدلیہ میں عدالت میں جائے گا، ویسا ہی ہوا اور تھوڑا کیس اور لمبا ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہوں گے؟ علوی صاحب کوشش کر رہے تھے، جو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ظاہر پس پردہ معاملات چل رہے تھے. ابھی تو وہاں پہ بھی ڈیڈ لاک ہے. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ واقعی معاملہ ٹھپ ہو گیا یا کسی نقطے پہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو جائیں گے، الیکشن کی تاریخ آ جائے گی اور ہم اس دلدل سے باہر آ جائیں گے؟ بات کہ کیا ہوگا اور میں نے جو بھی نہیں، میں تو ایک تجزیہ کرتا ہوں. وہ تجزیے کی بیس پہ میں نے کہا تھا کہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو وہ چلو ٹھیک ہو گیا. دیکھیے اس موقع میں یہ یاسین آزاد صاحب نے بات کی کہ ملک سے محبت آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. جی جی بات کی. تو میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سمیت جن کو بھی اس ملک سے محبت ہے وہ اس ملک میں آ جائے تاکہ پہلے محبت کا سوال تو حل ہو. ٹھیک. پھر انہوں نے مختلف وزرائے خزانہ کی بات کی. چلے مان لیا پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ نے پتہ نہیں خط لکھا کون سا لکھا. اب جو دو آئے ایک مفتاح صاحب اور ایک دار صاحب، تو ان دونوں میں سے ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات پہ یقین کریں؟ دونوں ایک دوسرے کو سچا جھوٹا کہتے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، حضور سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے اور جو حل نکالنے والے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نئے الیکشن کروائے گئے اور
جو حکومت بنانی ہے جی جی پہ یہ شک بھی سیاستدان کر رہے ہیں کہ شاید وہ لمبی ہو جائے، اس کے لیے انٹرویوز شروع ہو چکے، اچھا اس کا اظہار بھی کئی لوگوں نے کر دیا ہوگا. تو جو انٹرم گورنمنٹ بننی ہے اس کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں. مطلب بڑی خبر دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ انٹرویوز ہو رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے ابھی یاسین صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی آئینی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اٹس مین کہ کوئی گنجائش بھی نکالی جائے گی نا. تو آئین میں نے آئین کی پہلے بات آپ کو کر دی. نہیں آپ نے بالکل ٹھیک، نظریہ ضرورت کے تحت یہاں بہت کچھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے، آئین میں جو ہمارے ہاں ہوا، آئین میں نظریہ ضرورت کدھر ہے؟ یہ وکیل ہے نا یاسین نزار صاحب، یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ نظریہ ضرورت لاتے ہیں؟ مولوی تمیز الدین سے شروع ہوا یہ کھیل نظریہ ضرورت، یہی سپریم کورٹ پھر کہہ دے گی نظریہ ضرورت کے تحت ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ قبول ہے. انہوں نے یہ قبول کیا تھا پی سی او ججز کو. ٹھیک ہے، تو مذہب کوئی نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ اب کوئی بریکنگ دے دیں سر. وکیل صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں وہاں کریں جہاں عدالتوں نے نظریہ ضرورت استعمال نہ کیا ہو. جی یہاں تو کام ہی نظریہ ضرورت سے چلتا رہا، تو یہاں کی سائنس کی آپ بات کرتے ہیں. جو ضیاء الحق کی سائنس کے بارے میں کہتا تھا میں وہ نہیں باتیں کروں گا، یا سیاستدانوں کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا تھا وہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کس طرح پتہ نہیں کیا حالاتے آ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان باتوں کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی سے بھی لوگوں کے انٹرویو ہوئے ہیں. آپ کراچی سے ہیں، کراچی سے والوں کو پوچھ لیں، کراچی سے بھی کچھ لوگوں کے انٹرویو ہوئے ہیں. اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہ معاشی جو ہماری خرابی ہے، ہماری خراب صورتحال ہے، اس کو نکلنے کے لیے جو بھی ہمارا وزیر خزانہ ہو اس کے پیچھے ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہو، اور اس تھنک ٹینک کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہونا چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں چیزیں باتیں ہو رہی ہیں اور انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ ہم کسی نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، ہو جائیں گے. ٹھیک، تو سر یہ 2 دن جو 2 دن کی ڈسکشن ہوئی ہے آپ پنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات ڈسکس ہوئی؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس اس حوالے سے بھی؟ دیکھیے وہ اس ملک کے پاس بات ہے، ٹھیک، وہ سوئے تو نہیں ہوئے، حالات ان کے سامنے نہیں ہے. کیا جو کوئی بھی کورٹ ہوگا اس کے نیچے جو سپاہ کام کرتی ہے اور جو ایک سپاہی کی تنخواہ ہے اس سے کیا گزارا ہوتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ اور یہ جو ایل سیز رکی ہوئی ہے جو کھلنے نہیں، اس میں ایئر فورس والوں کو بڑے پرابلم آ رہے ہیں، آرمی والوں کو پرابلم آ رہے ہیں، دیکھیے ان کی بہت سی چیزیں آنا ہوتی ہیں. یہ انہوں نے نئی ایک سائنس نکال دی، ایل سیز نہ کھولیں. اس دنیا کا عجیب و غریب یہ پہلے جب ٹھیک. تھے تو نا مصعب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی مدت پوری نہیں کر رہی، یعنی قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے قبل از وقت حکومت بن گئی، الیکشن کا مجھے نہیں اندازہ کہ الیکشن کب ہوتے ہیں. حکومت تبدیل ہو جائے گی کب؟ حکومت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن قبل از وقت الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مظہر بردار صاحب بھی یہ خبر دے رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اور جس طرح کے انٹرویوز کا انہوں نے ذکر کیا، یہ ظاہر ہے اگر یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو کچھ نہ کچھ تو پس پردہ ہو رہا ہے. کچھ بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہونا چاہیے. چونکہ پاکستان ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کی یہ سیاست ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان مستحکم ہو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.